السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں میں گرے کڑے ہیں۔ جادوگروں نے اپنے رسیاں ڈالے جو سام بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھئے کہ ایک آدمی کے پاس عصا ہے اور وہ سانپوں میں گرا کڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی کہ اس عصا کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، پھر جو سانپ اس کے قریب آئے اس کے سر پر مارنا چاہیے، یہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر اللہ سے پوچھئے کہ کیا کرنا چاہیے تو فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی عصا کو زمین پر ڈال دے۔ اس موقع پر عقل کہے گی کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کی مترادف ہے، یہ امید کی آخری کرن تھی اور اسے بھی چھوڑ رہے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہوئے خبر کے راستے پر قدم اٹھایا، نظر کے راستے پر نہیں۔ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا، وہی عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سب سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ پیچھے فرعون اپنی فوجیوں کو لے کر آ گیا۔ آگے دریائے موجزن ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے پرورش کرنے والا میرا پروردگار ہے، میری ضروریات کو پوری کرنے والا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ ضروری میری مدد کرے گا۔ ایسی صورتحال میں عقل سے رجوع کرے، عقل سے پوچھئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل جواب دے گی کہ اگر آدمی کے سامنے دریا ہو، کشتی بھی پاس نہ ہو، آدمی کے پیچھے دشمن کی فوج بھی ہو، تو ایسی صورتحال میں ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جب وہ فوج قریب آئے تو اس فوج کی سپہ سالار کو سر پر ڈنڈا مارنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے سر پر لگ جائے، وہ مر جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو فرمایا، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ عصا کو پانی میں ماریے۔ عقل یہ سنتی ہے تو چیختی ہے کہ پانی میں مارنے سے کیا بنے گا، مارنا ہے تو فرعون کے سر پر مارو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے پر قدم نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کے راستے پر قدم اٹھایا۔ جیسے ہی پانی کے اوپر عصا مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ اب ان کی قوم اس سے عبور کر گئی۔ سینکڑوں سالوں کے تجربے وہاں آ کر درے کے درے رہ گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی سطح برابر رکھتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پانی نے برابر رکھنے والی صفت ہی چھوڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھئے کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہے گی، ڈنڈا ہے تو چلو اسی کا بیلچہ بنا لو اور اس سے زمین کودنا شروع کر دو۔ زمین کودتے کودتے کنواں بن جائے گا اور پانی مل جائے گا، مگر خیال رکھنا کہ اتنا زور سے بیلچہ نہ مارو کہ ڈنڈا ٹوٹ ہی جائے، اس لیے کہ صحرا میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر کے راستے کو معلوم کیا تو حکم ملا، اپنے عصا سے پتھر پر ضرب لگائیے۔ عقل سے پوچھئے تو عقل چیخے گی کہ عصا کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ، زمین ہی کود لیتے تو بہتر تھا کہ اس سے پانی نکلنے کی امید تھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چشمے جاری فرما دیے۔ عقل کڑی دیکھتی گئی۔ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک اسرائیلی فرعونی دست گریباں ہے۔ فرعونی ناحق اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے فرعونی کو پنچ مارا۔ نبی کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ موقع لگتے ہی فرعونی مر گیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ان کی قوم کا وہی بندہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل تو اس سے لڑتا، آج اس سے لڑتا ہے، لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے۔
वो तो कल का मंजर देख चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के ने हमेशा के लिए एक आदमी को मौत की नींद सुला दिया था। कहने लगा, मुझको भी कत्ल करना चाहता है। इसी तरह कौम को कब्ती की कत्ल का पता चल गया। फिरौन को भी खबर मिल गई कि इस आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है। चुनांचे फिरौन अपनी असम्बली का इजलास बुलाया और अरकानी असम्बली से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सब ने कहा कि इसको कत्ल कर दो। इनमें से एक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम के हक में मुखलिस था। वो शॉर्टकट रास्ते से भागता हुआ आया और कहा कि अमरा ने तय कर लिया कि आपको कत्ल कर दिया जाए, आप यहाँ से किसी और जगह तशरीफ़ ले जाए। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल खड़े हुए। खौफ था दिल में, तभी खौफ का होना नबी की शान के खिलाफ नहीं। पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं फिरौन की फौज ना आ जाए। दिल में कह रहे थे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों की कौम से निजात अता फरमा। इस खौफ में किसी को पुकारा कि अल्लाह, ज़रूरियात को पूरा करने वाले, मेरे ऊपर खौफ है तो इसको अमन में तब्दील कर दे। इसके बाद मदीन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा कुआं था, इस पर भारी पत्थर रखा जाता था। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि लोग बकरियों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियाँ दूर खड़ी हैं। इनमें से पूछा, तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते? कहने लगी, हम नहीं पिला सकते जब तक कि ये पिला कर चले ना जाए। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इधर भी ऊंच नीच है, अदल व इंसाफ की ज़िंदगी यहाँ भी नहीं है। जब वो पत्थर रख कर चले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम आए और इतने भारी पत्थर को एक तरफ उलट दिया, इनकी सारी बकरियों को पानी पिला दिया। इसके बाद दोनों लड़कियाँ अपने घर चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हैं, ना घर है ना दर। दरख्त के नीचे आते हैं और कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, तू जो कुछ खैर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। किसी लफ्ज़ से दुआ मांगी, रब के लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। अब घर का इंतज़ाम भी हो रहा है, बीवी का भी इंतज़ाम हो रहा है। जब ये घर गए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियाँ खूब सैर होकर आई हैं। तो वजह पूछी। बच्चियों ने बताया कि हमने एक आदमी को देखा, बड़ा ताकत वाला था और बड़ा अमानत वाला है। फरमाया कि उसे मेरे पास ले आओ। चुनांचे लड़की वापस आई कि मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस लड़की के साथ जाते हैं। तफसीर में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, मैं रास्ता नहीं जानता, लेकिन तू अगर मेरे आगे चलेगी तो मुमकिन है कि तेरे कदमों पर मेरी नज़र पड़ जाए। मैं ये भी पसंद नहीं करता, तो मेरे पीछे चल और मैं तेरे आगे चलूँगा। अगर मैं गलत रास्ते से जाने लगूँ तो मुझे पीछे से बता देना। अल्लाह के नबी का अमल देखिए, ये है नबी की असमत, सुबहान अल्लाह। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ उनका निकाह कर दिया। अल्लाह ने घर भी दे दिया और घर वाली भी दे दी, सुबहान अल्लाह।